ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ بنگلہ دیش میں کس کی سرکار بنے گی اور کس کی سرکار نہیں بنے گی، کون وہاں کا اگلا وزیر اعظم ہوگا، یہ اب طے ہو چکا ہے۔ بنگلہ دیش الیکشن کا فائنل رزلٹ آ چکا ہے اور BNP اب وہاں سرکار بنانے جا رہی ہے۔ طارق رحمان وہاں کے اگلے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں اور جماعت اسلامی اب وہاں سرکار نہیں بنا پائے گی۔ جماعت اسلامی کی وجہ سے ہی BNP کو چناؤ لڑنے کا موقع ملا، طارق رحمان کو لندن سے بنگلہ دیش آنے کا موقع ملا، لیکن جب 12 فروری کو وہاں ووٹنگ ہوئی، لوگوں نے حق رائے دہی کا استعمال کیا تو ان لوگوں نے جماعت اسلامی کی جگہ BNP کو چنا، طارق رحمان کو اپنا اگلا وزیر اعظم طے کیا۔ اور اسی پر دنیا بھر میں بحث ہو رہی ہے کہ جماعت اسلامی جس کے کارکنان نے، جس کی اسٹوڈنٹس یونین نے جولائی میں سڑکوں پر نکل کر پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا، 1400 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو اپنی جان گنوانی پڑی، ان کی ہلاکت ہوئی، قربانیاں دی، ان لوگوں نے پارلیمنٹ پر قبضہ کیا، شیخ حسینہ کے گھر پر قبضہ کیا اور فائنلی 5 اگست 2024 کو شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش چھوڑ کر جانا پڑا تھا، کیونکہ الزام یہ لگ رہا تھا کہ بنگلہ دیش کو شیخ حسینہ نے ایک آمریت میں تبدیل کر دیا ہے، بادشاہت میں تبدیل کر دیا ہے، ڈیموکریسی اور جمہوریت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اور جب تک عوامی لیگ کی حکومت تھی وہاں BNP کی طرف سے چناؤ کا بائیکاٹ کیا جا رہا تھا، کیونکہ BNP کو لگ رہا تھا کہ اس چناؤ میں کچھ بھی جان نہیں ہے، الیکشن کمیشن پر عوامی لیگ کا قبضہ ہے، شیخ حسینہ کا کنٹرول ہے۔ خود خالدہ ضیاء کو جیل میں بھیج دیا گیا تھا، طارق رحمان کو 18 مہینے تک جیل میں رہنا پڑا، پھر 17 سال تک لندن میں جلاوطنی کی زندگی گزارنی پڑی، وہ بنگلہ دیش لوٹ نہیں سکتے تھے۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں پر بنگلہ دیش میں لگاتار ظلم ہوا، اتیاچار ہوا، ان کے کئی رہنماؤں کو تختہ دار پر شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے 2009 سے 2020 کے بیچ میں لٹکا دیا، اور بنگلہ دیش کا مطلب تھا شیخ حسینہ اور اس کے علاوہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بنگلہ دیش میں آزادانہ ماحول میں الیکشن لڑنے کا موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ جماعت اسلامی کا رجسٹریشن کینسل، اس پر پابندی، اس کی تمام ایکٹیویٹیز پر پابندی، BNP بھی بے حد کمزور تھی اور اس میں جان نہیں رہ گئی تھی شیخ حسینہ واجد کے دور حکومت میں۔ تب جماعت اسلامی کے لوگوں نے، اس کی اسٹوڈنٹس یونین نے ان تمام پابندیوں کے باوجود تحریک چلائی، جد و جہد کی، قربانیاں دی، پولیس کی، آرمی کی گولیاں کھائی، اور اس کے بعد شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اس کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا، عبوری حکومت بنی اور اب وہاں الیکشن ہوا۔ تو اس الیکشن میں جو رزلٹ آیا ہے وہ جماعت اسلامی کے فیور میں نہیں آیا۔ یہ بھی سچائی ہے کہ جماعت اسلامی کو بنگلہ دیش میں اب تک کی سب سے بڑی جیت ملی ہے۔ جماعت اسلامی کو سب سے زیادہ بنگلہ دیش میں جو اب تک کامیابی ملی تھی، جیت ملی تھی، وہ 18 سیٹیں ہیں جو 1991 کے چناؤ میں اسے کامیابی ملی۔ 2001 میں بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی حکومت کا حصہ بھی بن چکی ہے اور BNP کے ساتھ وہ الائنس میں تھی، منسٹری بھی ملی تھی، لیکن 18 سے زیادہ MPs جماعت اسلامی کے کبھی نہیں رہے۔ اس مرتبہ 66 سے زیادہ MP جماعت اسلامی کے بن گئے ہیں، لیکن جو امید تھی کہ سرکار بنے گی جماعت اسلامی کی، وہ امید پوری نہیں ہو پائی۔ بنگلہ دیش کے عوام نے طے کیا کہ اس کے لیے کوئی جتنی قربانی دے، جد و جہد دے، آزادانہ ماحول فراہم کرے، لیکن جب سرکار چننے کا وقت آئے گا تو وہ مذہب کی بات کرنے والوں کو، وہ دین کی بات کرنے والوں کو، وہ شریعت کا نظام لانے والوں کو، اسلام کے سیاسی نظام کو نافذ کرنے والوں کو حکومت میں آنے کا موقع نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ جن کی آئیڈی لبرلزم پر مبنی ہوگی، جن کی آئیڈیالوجی میں ساری چیزیں جائز اور حلال ہوگی، ان کو ہی سرکار بنانے کا موقع دیا جائے گا۔ بنگلہ دیش کے عوام نے یہی طے کیا۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ جماعت اسلامی کی تاریخ کیا ہے، جماعت اسلامی بنگلہ دیش میں کس قدر مضبوط ہے، کتنا اثر و رسوخ ہے، اور چناؤ سے پہلے یہی چرچا تھی، یہی ہر جگہ بحث ہو رہی تھی کہ کیا جماعت اسلامی بنگلہ دیش میں سرکار بنائے گی۔ جماعت اسلامی کو بنگلہ دیش میں جیت ملنے والی ہے، لیکن رزلٹ اس کے خلاف آیا ہے۔ جماعت اسلامی ایک بہت ہی پرانی تنظیم ہے، آزادی سے پہلے اس کا قیام عمل میں آیا تھا، اور اس وقت جماعت اسلامی 3 ملکوں میں پائی جاتی ہے اور 4 الگ الگ جماعت اسلامی کی یونٹ ہے۔ جماعت اسلامی کا قیام 1941 میں ہندوستان کی آزادی سے پہلے عمل میں آیا تھا، جب برٹش امپائر کی حکومت تھی، اور اس تنظیم کو قائم کرنے والے ہیں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نور اللہ مرقدہ۔ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی بہت بڑے عالم دین، دانشور اور مفکر تھے۔ زمانے کے حالات پر، دنیا پر ان کی نظر تھی، ان کا مشن تھا، ان کی فکر یہ تھی کہ اس دنیا میں روئے زمین پر اسلامی نظام نافذ ہونی چاہیے، شریعت کا نظام نافذ ہونا چاہیے، قرآن کا نظام نافذ ہونا چاہیے۔ ان کی سوچ اور فکر یہ تھی کہ زمین کا خالق اللہ ہے، کائنات کا خالق اللہ ہے،
تو اس کائنات پر روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے نظام ہی نافذ ہونا چاہیے۔ 1941 میں اسی فکر اور سوچ کے ساتھ انہوں نے جماعت اسلامی قائم کیا اور دیش بھر کے لوگ جماعت اسلامی سے جڑتے گئے، خواہ وہ آج کا انڈیا ہو یا آج کا پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو یا دوسرا علاقہ ہو جو انڈیا سے ہٹ کر بنا۔ ان تمام علاقوں کی جو عوام ہے جماعت اسلامی سے جڑتی گئی اور جماعت اسلامی کی جو فکر ہے دیش بھر میں مضبوط ہو گئی۔ 1947 میں جب ہندوستان کی تقسیم ہو گئی تو جماعت اسلامی بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ مولانا ابوالعالیٰ مودودی تقسیم کے بعد پاکستان میں رہے، پاکستان کا حصہ بن گئے، چنانچہ جماعت اسلامی پاکستان رہی۔ انڈیا میں جماعت سے جڑے جو لوگ تھے، جماعت اسلامی کے جو افراد تھے، وہ سب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس جماعت کو آگے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور نام رکھا گیا جماعت اسلامی ہند۔ پاکستان میں جو جماعت بچی اس کا نام تھا جماعت اسلامی پاکستان۔ اب پاکستان آج کا بنگلہ دیش بھی اس وقت تھا، یعنی جو آج کا موجودہ پاکستان ہے یا جو آج کا بنگلہ دیش ہے، اس وقت اس کو مشرقی پاکستان اور اس کو مغربی پاکستان کہا جاتا تھا۔ چنانچہ دونوں خطے میں، دونوں ملک میں جماعت اسلامی موجود تھی اور جماعت اسلامی نے تقسیم کے بعد پاکستان میں اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹی کے طور پر رجسٹر کروایا، چناؤ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک ایک مرتبہ بھی جماعت اسلامی کی پاکستان میں سرکار نہیں بن سکی ہے۔ انڈیا میں جماعت اسلامی نے سیاست سے دور رہنے کا فیصلہ کیا۔ انڈیا میں جماعت اسلامی نے پولیٹیکل پارٹی کے طور پر اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کروایا، بلکہ جماعت اسلامی نے ایک سماجی آرگنائزیشن کا، مذہبی اور ملی آرگنائزیشن کا کردار نبھایا اور اسی طرح جماعت اسلامی کام کر رہی ہے۔ بعد کے دنوں میں جماعت اسلامی ہند نے ایک پولیٹیکل پارٹی قائم کی جس کو ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کہا جاتا ہے اور یہ جماعت کی ہی پارٹی مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب 1971 کا دور آیا اور بنگلہ دیش میں تحریک چل رہی تھی پاکستان سے الگ ہونے کی، جو آج کا بنگلہ دیش ہے وہ پاکستان کا حصہ تھا، مشرقی پاکستان اس کو کہا جاتا تھا، اور زبان کی بنیاد پر وہاں کی عوام نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں الگ ملک بننا ہے، ہمیں پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ جب بنگلہ دیش کی عوام آزادی کی جنگ لڑ رہی تھی، پاکستان سے الگ ہونے کا فیصلہ کر رہی تھی، اس دوران بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی پاکستان کے جو اراکین تھے، جو ذمہ داران تھے، انہوں نے اس تقسیم کی مخالفت کی، بٹوارے کی مخالفت کی اور انہوں نے پاکستان کی آرمی کو سپورٹ کیا، پاکستان کی حکومت کو سپورٹ کیا اور انہوں نے اپنی عوام کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ تقسیم کا شکار نہ ہو، وہ الگ نہ ہو، یہ دشمنوں کی سازش ہے، ہمیں پاکستان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ لیکن جماعت اسلامی کی کوشش ناکام ہوئی، بنگلہ دیش ایک الگ ملک بن گیا۔ شیخ مجیب الرحمان پہلے وہاں کے صدر بنے۔ شیخ مجیب الرحمان جیسے بنگلہ دیش کے 1971 میں صدر بنے، انہوں نے جماعت اسلامی کو بین کر دیا، جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا، ان کو سزا دینا شروع کر دیا، جماعت اسلامی کو چناؤ میں حصہ لینے سے روک دیا۔ جماعت اسلامی کو غدار جماعت کے طور پر بنگلہ دیش میں پیش کیا گیا کہ جماعت اسلامی نے بنگلہ دیش کی آزادی کے خلاف سازش رچی، جماعت اسلامی نے پاکستان کی آرمی کا ساتھ دیا، اس لیے جماعت اسلامی مجرم ہے اور اس کو دیش بھر میں شیخ مجیب الرحمان نے بین کر دیا۔ شیخ مجیب الرحمان جو بنگلہ دیش کے پہلے صدر ہیں، ان کا 1975 میں قتل ہو گیا اور ان کے قتل ہونے کے بعد جنرل ضیاء الرحمان جو آرمی چیف تھے وہ بنگلہ دیش کے صدر بن گئے، اور جب جنرل ضیاء الرحمان بنگلہ دیش کے صدر بنے پھر انہوں نے پولیٹیکل پارٹی بنائی BNP، جس کے وہاں سرکار بننے جا رہی ہے، یعنی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی۔ تو جماعت اسلامی سے پابندیوں کو ہٹا دیا گیا، جماعت اسلامی کے رہنما جو جیل میں موجود تھے وہ جیل سے باہر نکلنے لگے اور 1980 کے بعد دوبارہ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، منظم کیا اور بنگلہ دیش جماعت اسلامی کے نام سے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا، پولیٹیکل پارٹی کے طور پر بھی اپنے آپ کو مضبوط ہونا شروع کیا، الگ سے اسٹوڈنٹس یونین بنائی، دوسری یونین انہوں نے قائم کی اور سیاسی میدان میں جماعت اسلامی مضبوط ہوتی گئی۔ اور 1991 میں جب بنگلہ دیش کا الیکشن ہوا، ریفرنڈم بھی ہوا، تو 1991 کے بنگلہ دیش کے عام چناؤ میں جماعت اسلامی کو 18 سیٹوں پر جیت ملی اور یہ جماعت اسلامی کی سب سے بڑی جیت مانی گئی۔ اس کے بعد لگاتار جماعت اسلامی چناؤ لڑتی رہی، جیت حاصل کرتی رہی۔ 2001 میں جب خالدہ ضیاء وہاں کی پرائم منسٹر بنی اور BNP کی سرکار بنی تو اس مرتبہ جماعت اسلامی کا الائنس تھا BNP کے ساتھ، اور BNP کی سرکار میں جماعت اسلامی بنگلہ دیش کو 2 منسٹری بھی دی گئی۔ اس کے بعد اگلے چناؤ میں بھی جماعت اسلامی کو کامیابی ملی۔ پھر 2009 میں جب شیخ حسینہ واجد وہاں کی پرائم منسٹر بنتی ہے، عوامی لیگ کی سرکار بنی، BNP کی سرکار نہیں بن سکی، تو 2009 کے بعد ہی شیخ حسینہ نے دوبارہ جماعت اسلامی کو بین کر دیا
اور انٹرنیشنل کرائم ٹریبونل قائم کیا بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں، اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے خلاف مقدمہ چلایا گیا 1971 کے معاملے میں۔ 1971 کی لڑائی میں جماعت اسلامی کے رہنما نے، پوری آرگنائزیشن نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا، بنگلہ دیش کی آزادی کو سپورٹ نہیں کیا تھا، اور لگاتار انٹرنیشنل کرائم ٹریبونل میں جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے خلاف فیصلے آتے رہے، ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، ادھر جماعت اسلامی کو بین کر دیا گیا۔ پھر ہائی کورٹ نے، وہاں کی عدالت نے جماعت اسلامی کے رجسٹریشن کو کینسل کر دیا، چناؤ لڑنے پر روک لگا دیا۔ جماعت اسلامی کا جو یہ سمبل ہے ترازو چھاپ، اس سمبل پر بھی چناؤ لڑنے پر پابندی لگا دی گئی، یعنی مکمل طور پر جماعت اسلامی کے خلاف شیخ حسینہ واجد کی حکومت میں کریک ڈاؤن ہو گیا۔ اور 5 اہم ترین رہنما ہیں جماعت اسلامی کو جن کو پھانسی کی سزا دی گئی شیخ حسینہ واجد کی حکومت میں۔ دسمبر 2013 میں عبدالقادر ملا کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ اپریل 2015 میں محمد قمر الزما کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ نومبر 2015 میں علی احسن محمد مجاہد کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ اس کے بعد مئی 2016 میں موتی الرحمن نظامی کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ اس کے بعد میر قاسم علی کو ستمبر 2016 میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ 5 اہم ترین رہنما تھے جماعت اسلامی کے، اور ان 5 اہم ترین رہنما کو جیل سے نکال کر ان کو مجرم قرار دے کر شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے تختہ دار پر لٹکا دیا۔ اور جب ان 5 اہم ترین رہنما کو پھانسی ہو گئی، اس کے بعد ایسا لگا کہ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کا وجود ختم ہو گیا ہے، جماعت اسلامی کا نام و نشان نہیں ہے، کہیں پر کوئی بھی اپنے آپ کو جماعت اسلامی سے جوڑ کر نہیں بتاتا تھا۔ اتنا ڈر اور خوف تھا جماعت اسلامی کو لے کر کے بنگلہ دیش میں، اور یہ حسینہ واجد کی حکومت نے یہ پورا ماحول بنایا تھا۔ جماعت اسلامی کے جو موجودہ ابھی سربراہ ہیں ڈاکٹر شفیق الرحمان، ان کو بھی جیل میں بند کر دیا گیا، یہ بھی باہر نہیں تھے۔ جو دوسری لائن کے، تیسری لائن کے جماعت اسلامی کے رہنما تھے، ان سب کو بھی جیل میں بند رکھا گیا۔ لیکن جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے اس کے باوجود اندرون خانہ اپنے آپ کو منظم کیا، مضبوط کیا۔ پابندیوں کے دوران بھی انہوں نے اسٹوڈنٹس یونین کو مضبوط کیا، اور اس کے بعد جولائی 2024 میں شیخ حسینہ واجد کے خلاف اسٹوڈنٹس نے احتجاج شروع کیا، پروٹیسٹ شروع کیا۔ اسٹوڈنٹس کی دوسری یونین نے بھی اس پروٹیسٹ کو سپورٹ کیا۔ جب جولائی 2024 میں ایک ریزرویشن کے خلاف وہاں پروٹیسٹ ہو رہا تھا، جس میں 1971 کی آرمی کو، 1971 کے شہیدوں کو ہی وہاں تمام عہدوں میں ترجیح دی جا رہی تھی، تو جماعت اسلامی نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا، اسٹوڈنٹس یونین نے اس کو سپورٹ کیا، اور بی این پی جس کی اب سرکار بننے جا رہی ہے، اس نے شروع میں اس ریزرویشن کو یا اس بل کو سپورٹ کیا تھا، اس کی مخالفت نہیں کی تھی۔ لیکن جب بی این پی نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹ سڑکوں پر ہے، پروٹیسٹ بڑھتا جا رہا ہے، تو پھر بی این پی نے بھی جماعت اسلامی کو سپورٹ کیا، اس پروٹیسٹ کو ساتھ دیا بی این پی نے، اور بی این پی کا ورکر بھی سڑکوں پر آ کر پروٹیسٹ کرنے لگا۔ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، یہ خبر سبھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد جماعت اسلامی کو وہاں کی مرکزی ٹیم میں شامل کیا گیا۔ جماعت اسلامی پر جو پابندیاں لگائی گئی تھی، ان تمام پابندیوں کو ہٹایا گیا۔ جماعت اسلامی کا لائسنس جو رد کر دیا گیا تھا، لائسنس کو بحال کیا گیا۔ جماعت اسلامی کا جو سمبل ہے ترازو چھاپ، وہ نشان، وہ سمبل دوبارہ واپس کیا گیا جماعت اسلامی کو، اور فائنلی وہاں کی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا کہ جماعت اسلامی پر لگے تمام الزامات غلط اور بے بنیاد تھے۔ جماعت اسلامی کا رجسٹریشن بحال کیا جاتا ہے، دوبارہ چناؤ لڑے گی۔ اس کے بعد بی این پی کے رہنما جو باہر تھے وہ بنگلہ دیش آنے لگے، ان کے اوپر جو مقدمے چل رہے تھے ان کے اوپر سے بھی مقدمہ کو ہٹایا گیا۔ اس کے بعد جو عبوری حکومت بنی تو اس میں بھی نمایاں کردار ادا کیا جماعت اسلامی نے، اور اب جو الیکشن ہوا تو اس الیکشن میں یعنی 12 فروری کے چناؤ کو لے کر کے وہاں کی عبوری حکومت نے، بنگلہ دیش کی الیکشن کمیشن نے عوامی لیگ پر پابندی لگا دی، تو ایک ہی بڑی پارٹی بچی، اور وہ ہے بی این پی، جو وہاں کی 50 سال پرانی پارٹی ہے، اور عوامی لیگ اور بی این پی انہی دونوں پارٹیوں کی بنگلہ دیش میں حکومت رہی ہے۔ جو بقیہ پارٹی ہے، چھوٹی چھوٹی پارٹی ہے، اس میں اس مرتبہ جب عوامی لیگ بین تھی تو جماعت اسلامی کو موقع ملا کہ وہ سرکار بنا سکتی ہے، وہ اچھی سیٹیں لا سکتی ہے، لیکن عوامی لیگ کے ووٹرز نے بی این پی کو اپنا ووٹ دے دیا، سپورٹ کر دیا، اور اس طرح جماعت اسلامی بنگلہ دیش میں سرکار نہیں بنا سکی۔ لیکن یہ بھی جماعت اسلامی کی تاریخی کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے کہ وہاں کی وہ سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے، 76 سیٹوں پر اس کو جیت ملی ہے، جو پارٹی زیادہ سے زیادہ 18 سیٹوں پر جیت حاصل کر سکی تھی۔ جماعت اسلامی کا جو اصل ایجنڈا، اصل ہدف اور مشن تھا، اپنے لیے ماحول فراہم کرنا،
अपने ऊपर लगे बैन को हटाना, आज़ादाना माहौल हासिल करना, और वो माहौल जमात इस्लामी को मिल गया है। बीएनपी ने हमेशा जमात इस्लामी को सपोर्ट किया है, यानी अवामी लीग ने जमात इस्लामी को हमेशा बैन किया, जमात इस्लामी के रहनुमा को सज़ा दी, लेकिन बीएनपी ने जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ अवामी लीग जैसा रवैया और एटीट्यूड कभी भी नहीं अपनाया, बल्कि जमात इस्लामी को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर तस्लीम किया। बीएनपी की आइडियोलॉजी में शामिल है कि मजहबी जमातें भी बांग्लादेश में चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अवामी लीग के एजेंडे में रहा कि मजहबी जमातें चुनाव नहीं लड़ सकती है। तो बीएनपी की हुकूमत में अब जमात इस्लामी को मजबूत होने का मौका मिलेगा, अपना जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, अपनी तहरीक को मजबूत करने के लिए आज़ाद मौक़े अब जमात इस्लामी को मिल गए हैं। लेकिन ये भी इम्कान है कि उस वक्त अवामी लीग को जमात इस्लामी से ख़तरा था और उसने मुकम्मल तौर पर जमात इस्लामी का नामो निशान मिटाया, लेकिन अब बीएनपी को असल ख़तरा जमात इस्लामी से ही रहेगा, क्योंकि जमात इस्लामी ही वहाँ पोजीशन में है, यही पार्टी बीएनपी की सरकार को गिरा सकती है। अभी तक बीएनपी की जो सोच रही है, जो आइडियोलॉजी रही है, वो सेंटर की रही है, मजहबी जमातों को सपोर्ट करने की रही है, और किसी से भी इस तरह का पॉलिटिकल इंतकाम लेने की सोच नहीं रही है। जो आइडियोलॉजी, जो सोच अवामी लीग की रही है, शेख हसीना की रही है। बांग्लादेश में जमात इस्लामी ने यकीनन बड़ी कामयाबी हासिल की है, जो कामयाबी पाकिस्तान में जमात इस्लामी को नहीं मिल सकी। इंडिया में तो सियासत के मैदान में जमात इस्लामी ने कोई ख़ास ना कोशिश की है, ना कोई कामयाबी देखने को मिली, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुकाबले में जमात इस्लामी बांग्लादेश में ज़्यादा मजबूत है। जबकि बांग्लादेश में जमात इस्लामी को पाबंदियों का सामना करना पड़ा, क्रैकडाउन का सामना करना पड़ा, उनके कई बड़े बड़े रहनुमाओं को तख्तेदार पर लटकाया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जमात इस्लामी को मुकम्मल तौर पर आज़ादाना माहौल मिलता है, किसी तरह की पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ता, कोई क्रैकडाउन नहीं। इसके बावजूद पाकिस्तान में जमात इस्लामी को अभी तक उस तरह की कामयाबी नहीं मिल सकी है। पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या सोशल मीडिया पर जो लोग पाकिस्तान में लिखते हैं, वो बांग्लादेश के आवाम को टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, उनके आवाम के बारे में लिख रहे हैं कि जमात इस्लामी ने उनको शेख हसीना से आज़ादी दिलाई, जमात इस्लामी ने उनके लिए कुर्बानियाँ दी, जिद्दोजहद किया। इसके बावजूद बांग्लादेश के आवाम को जब सरकार बनाने का मौका मिला तो जो लोग करप्शन के इल्ज़ाम में, देश को लूटने के इल्ज़ाम में लंदन में अय्याशी कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, उसको बांग्लादेश के आवाम ने चुन लिया, लेकिन कुर्बानी देने वाली जमात इस्लामी को नहीं चुना। लेकिन पाकिस्तानियों, तुम ये तो देखो, बांग्लादेश के अवाम ने कम से कम 76 सीटों पर जमात इस्लामी को चुना है, उनके नुमाइंदे को जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम किया है, लेकिन तुम तो पाकिस्तान में जमात इस्लामी को अभी तक 20 सीट भी नहीं दिलवा सके। तो तुम बताओ कि तुम्हारे यहाँ जमात इस्लामी को कितनी कामयाबी मिली है, कितनी सीटों पर ज़्यादा जमात इस्लामी को जीत मिली है। बांग्लादेश की आवाम ने कम से कम जमात इस्लामी को 76 सीटों पर जीत दिलवाई है, और ये जमात इस्लामी की कामयाबी है, ये जीत है। और जमात इस्लामी अगले दिनों में बांग्लादेश में मज़ीद अच्छा कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान को ख़ुद अपना जायज़ा लेना चाहिए कि वहाँ जमात इस्लामी को कितनी कामयाबी मिली है। इंडिया में जमात इस्लामी को कई मरतबा पाबंदियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन जमात इस्लामी ने दूसरे मैदानों में इंडिया में शानदार और तारीख़ी कारनामा अंजाम दिया है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया भी केरल में और दूसरी रियासतों में मजबूत पकड़ बना रही है। कश्मीर में भी जमात इस्लामी है, लेकिन कश्मीर की जमात इस्लामी भी मुकम्मल तौर पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है, और जो जमात इस्लामी हिंद है उसकी यूनिट नहीं है कश्मीर की जमात इस्लामी। तो आप कह सकते हैं कि जमात इस्लामी इस वक्त 4 अलग अलग यूनिट में मौजूद है, या 4 जगहों पर जमात इस्लामी आज़ादाना तौर पर काम कर रही है। पाकिस्तान की जमात इस्लामी अलग है, जिसको जमात इस्लामी पाकिस्तान कहा जाता है। बांग्लादेश की जमात इस्लामी अलग है, जिसको बांग्लादेश जमात इस्लामी कहा जाता है, और पॉलिटिकल पार्टी भी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी जमात इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी भी है। उसके बाद इंडिया में जमात इस्लामी 2 हिस्सों में तकसीम है। एक कश्मीर के अलावा जो इंडिया का पार्ट है वहाँ जमात इस्लामी हिंद है, उसकी यूनिट है अलग अलग रियासतों में। उसके अलावा कश्मीर की जो यूनिट है वो आज़ाद है, ख़ुद मुख्तार है, और जो मरकज़ी जमात इस्लामी हिंद है उससे कश्मीर की जमात इस्लामी का ताल्लुक़ नहीं है। मौलाना अबुल आला मौदूदी ने 1941 में जो तहरीक कायम की थी, जो जमात इस्लामी कायम की थी, इस वक्त वो 4 हिस्सों में बर्र सग़ीर में पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा मजबूत अब वो बांग्लादेश में है, जो मेन अपोजिशन पार्टी का किरदार अदा कर रही है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए। मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे गुजारिश है मिरर टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, फिर मुलाकात होगी।